خداباد بیعت کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار صلوات اللہ صلی علی محمد۔ درخواست آگے بڑھائیے اور ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کو پڑھ کر ہدیہ فرمائیے اپنے اور ہمارے مرحومین، اس ادارے کے بانیان، اس ادارے کے مرحومین اور تمام علماء، تمام شہداء، صالحین، محبان اہل بیت کی ارواح کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على شرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وشفیعنا بالقاسم محمد وعلى محمد الطیبین الطاہرین الغر الميامين المعصومین، واللعنة اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا هذا الى یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتبارک وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ صلوات پڑھ دیجئے یہ ایام اعزاء میں ہماری سب کی تربیت ہوتی ہے، ہم تمام حضرات کی۔ بے شک بے شک۔ ہمارے دل کی تربیت پھر سے ہو جاتی ہے اور ہم تجدید ایمان بھی کر لیتے ہیں، بے شک۔ ہماری محبت بھی بڑھ جاتی ہے۔ لیکن نوجوان اور یہاں کے بچے جب وہ یہاں پرورش پاتے ہیں تو وہ کسی چیز کو تب تک قبول نہیں کرتے ہیں جب تک اس کے لیے مستحکم اور مستند دلیل نہ دے دی جائے۔ آپ کسی بچے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ علم ہے اس کو چوم لو، یہ تابوت ہے اس کا بوسہ دے دو، یہ ذریعہ مبارک ہے اس کی زیارت کر لو، جب تک کہ آپ اس کے لیے ایک مستحکم دلیل نہیں پیش کریں گے۔ یہ بچے آپ کے کہنے پر شاید بچپنے میں مان لیں گے، لیکن جب ہوش سنبھالیں گے تو اس کے بعد نہیں مانیں گے۔ یہ ہندوستان پاکستان نہیں ہے کہ یہاں دادا جان نے ایک بار ڈانٹا اور سارا گھر اس بات پر عمل کرنے لگتا ہے۔ ان کو دلیل چاہیے اور وہ دلیل آپ دیں گے۔ وہ بچے جو اس انگریزی کی مجلس میں بیٹھے ہیں ان کو دلیل آپ کو دینی ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ علم کو بوسہ کیوں دے دیں؟ یہی سوال وہ کریں گے آپ سے، کیا بات ہے، کیوں چومنے کے لیے کہہ رہے ہیں آپ، کیوں احترام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ تو علم
یا تابوت یا تعزیہ یا زری یہ ایک شبیہ ہے، در حقیقت وہ علم نہیں ہے جو کربلا میں تھا ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو در حقیقت یہ تابوت وہ تابوت نہیں ہے جس میں امام کی یا معصوم کی یا کسی شہید کی میت ہو، یہ اس کی شبیہ ہے۔ اب یہاں آپ اگر سمجھائیں گے کہ بھائی امریکہ میں بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن کا بڑا احترام ہے، مثلاً یہاں کے جھنڈے کا احترام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اسکولوں میں ابتدائی جو تعلیم دی جاتی ہے اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ صبح صبح جو پہلی کلاس ہوتی ہے تو کلاس کے کونے میں ایک جھنڈا ہوتا ہے اور بچوں سے کہا جاتا ہے کہ پلیج آف ایلیجینس یعنی جھنڈے سے بیعت، اس کے معنی یہی تو ہوئے، اور وہ کھڑے ہوتے ہیں اور سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاتے ہیں کہ ہم اس جھنڈے کی بیعت کر رہے ہیں، گویا یعنی اس کا احترام کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ وفاداری کریں گے۔ اور اچھی بات ہے، اپنے ملک کی وفاداری کرنا اچھی چیز ہے، انسان کو حب الوطنی ہونی چاہیے، لیکن یہ جھنڈا وہ جھنڈا نہیں ہے جو آزادی کے وقت بنا تھا، اور وہ بیٹی روس نے بنایا تھا یا کس نے بنایا تھا؟ 1313 اس میں جو تھیں وہ لال اور سفید پٹیاں تھیں، اور شروع میں 13 اس میں ستارے تھے، پھر وہ ستارے اصحاب کر نجوم بن کے 52 ہو گئے، 50 ہو گئے، اب اس کے بعد ان کو اب کہا گیا کہ صاحب اس کو مانیے، اب اتنے ہو گئے ہیں اور اس کا احترام کیجئے۔ ذرا سچ بتائیے یہ احترام کرنا کہاں تک درست ہے؟ آپ لیجئے جھنڈے کا وہ جو یہاں کا ہے نا، جہاں کا جھنڈا ریڈ وائٹ اینڈ بلو، جوتا صاف کرنا شروع کر دیجئے، تو قانوناً تو جائز ہے لیکن احتراماً وہ چیز صحیح نہیں مانی جائے گی، اخلاقاً وہ چیز صحیح نہیں مانی جائے گی۔ اس ملک میں تو پھر بھی آزادی ہے، بہت سے ممالک میں بڑی ممانعت ہے کہ آپ جو ملک کا جھنڈا ہے اس کے ساتھ کوئی بے ادبی نہیں کر سکتے۔ ہندوستان میں جو ترنگا ہے اور اس کے اوپر جو بیچ میں ایک سرکل بنا ہوا ہے اس کو لے کر کے آپ شو پالش نہیں کر سکتے، ہندوستان کا قانون اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو بھائی اس کے اندر کون سی خوبی ہے؟ کپڑے کا بنا ہوا ہے، 3 رنگ ہیں، اس کے اوپر کوئی نشانہ بنا ہوا ہے، تو کون سی اہمیت ہو گئی؟ نہیں، یہ بے ادبی ملک کی ہے۔ تو جب ملک کے ایک جھنڈے کی یہ کیفیت ہے کہ آج وہ ملک ہے، ہو سکتا ہے کل کوئی قبضہ کر لے تو دوسرے کا ملک ہو جائے گا۔ پہلے پاکستان کا جھنڈا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا 47 سے پہلے، اور پھر اس کے بعد 47 کے بعد سن 47 کے بعد پاکستان معرض وجود میں آیا تو وہ چاند تارا اور جھنڈا بن گیا، ظاہر ہے کہ قابل احترام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج سے 500 سال کے بعد دنیا کا نقشہ ہی بدل جائے، امریکہ کے اوپر چین کا قبضہ ہو، چین کے اوپر کسی اور کا قبضہ ہو، سب کے جھنڈے اور سب کے نیشنل اینتھم بدل جائیں گے۔ نیشنل اینتھم کے لیے بھی کہا جاتا ہے جو قومی ترانہ ہے کہ احتراماً آپ اس کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ کیا کھڑے ہونے میں کوئی ثواب ملتا ہے آپ کو؟ نہیں۔ ملک کے احترام کے لیے جب اتنا ہے تو وہ ملک جو حسین کا ہے اس کی ہر چیز احترام کے قابل ہو جاتی ہے۔ یہ جھنڈا کچھ نہیں ہے، وہ جھنڈا جو آزادی کا جھنڈا ہے، اسلام کا ہے، جو حضرت عباس کے پاس تھا، اب اس کا احترام کتنا ہو جائے گا؟ تو آپ کو یہ اس انداز میں سمجھانا پڑے گا، اس لیے احترام ہے۔ اور شبیہ بنانا کوئی گناہ نہیں ہے، اس سے کوئی بت پرستی نہیں ہوتی ہے۔ شبیہ جس ملک میں سب سے زیادہ شور مچتا ہے، سب سے زیادہ، کہ فاتحہ پڑھنے سے بھی جو ہے شرک ہو جاتا ہے، یعنی ایسے قرآن پڑھتے رہیے، فاتحہ پڑھتے رہیے، کچھ نہیں ہے، قبر کے نزدیک جا کر کے ایک سورہ پڑھ لیا تو سارے ستم ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، قرآن یہاں بھی ہے، قرآن وہاں بھی ہے، قبر کے پاس جا کر کے پڑھ دیں گے تو کون سا فرق پڑ جائے گا؟ بھائی وہی سورہ ہے، یہاں پڑھیے وہاں پڑھیے، سورہ اپنی جگہ مسلم ہے لیکن وہ فوراً بتانا شروع کر دیتے شرک ہو جاتا ہے۔ اسی ملک میں وہاں سے ہی لوگ جانمازیں لے کے آتے ہیں،
अब पूरा काबा बना होता है उसके ऊपर, ऐसे ही मस्जिद नबवी बना होता है उसके ऊपर, ना वो शबी जो मुसल्ले पे बनी उससे कुफ्र हो रहा है, ना उससे कोई शिरक हो रहा है। हमने उसी शबी को, पैगंबर के रोजे को बजाय उस कालीन पे बनाने के अगर दीवार पे तस्वीर में बना दिया या वैसे ही शेप का कागज से बना दिया तो सारा शिरक उसके अंदर बता देते। ऐसा कुछ नहीं है, नियत पर है मामला। अगर नियत ना होती तो जनाबे वाला जनाबे यूसुफ बादशाह मिस्र बन गए थे। माँ और बाप और भाई सब दरबारे जनाबे यूसुफ में आए हैं और सब सजदा रेज हो गए थे। किसके सामने? यूसुफ के सामने, खुदा के सामने नहीं। और उसके बाद बाप ने, जो नबी था, उसने अपने बेटे नबी से कहा कि बेटा जो तुमने ख्वाब देखा था ये उसकी ताबीर है। तो न वहां शिरक हो रहा था ना यहाँ शिरक हो रहा था। तो दलील से जब आप बताएंगे तो ये बच्चे उन्हीं निशानियों की, उन्हीं शबी की मोहब्बत अपने दिल में डाल लें और एहतराम करना शुरू कर दें। सलवात पढ़ दें मोहम्मद दीन मुसल्लत करके नहीं देना है, दीन दलील से और मोहब्बत से देना है, बच्चों को भी और दूसरों को भी। सवाल किया गया कि दीन क्या है, तो जवाब दिया गया मासूम की तरफ से कि सिवाय मोहब्बत के और दीन कुछ नहीं है। बेशक हर चीज दीन की मोहब्बत है। ये जो जाड़े के दिनों में थके होने के बाद 2 घंटे की नींद के बाद नमाज के लिए आप खड़े होते हैं तो ये मोहब्बत खुदा है जो आपको उठाती है बिस्तर से। बेशक ये जो जोड़ों में दर्द होता है कि जब वाकई पता चलता है कि जब हम कहते हैं बेहौलिल्लाह वक़ुव्वतिही वक़ूमू वअक़उद, तो जिनके जोड़ों में दर्द है उनसे पूछिए कि वो बेहौलिल्लाह वाकई उनके लिए कितना भारी है, लेकिन उसके बावजूद वो अल्लाह के क़याम और क़ऊद में अपना वक्त लगाते हैं इसलिए कि अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। बेशक बेशक तो दीन सिवाय मोहब्बत के कुछ नहीं है। बच्चों पे मुसल्लत ना कीजिए, मोहब्बत से दलील से समझाइए ताकि वो दीन को लॉजिकली जब समझ लेंगे तो आपसे ज्यादा उसका एहतराम और मोहब्बत करेंगे। सलवात पढ़ दें मोहम्मद। उसमें ज्यादा आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, दलीलें तैयार रखिए। यहाँ पर बड़ी चीजों की वैल्यू है बहुत, और बहुत सी चीजों को जिनकी कोई जाहिरन कोई वैल्यू नहीं होती है ये लोग बड़ा मानते हैं। आया एक टोर्नेडो आया, पूरा टाउन के सारे मकान उड़ा गया, एक भूसा कर गया। अब जो लोग आ रहे हैं ना अपने मकान की तरफ, जो अब बिल्कुल बोझ खत्म हो चुका है, वो आए आ करके आंसुओं से रो रहे हैं। पूछा गया क्या हुआ, मकान की वजह से तुम रो रहे हो? कहा नहीं, मकान की कोई बात नहीं है, इसमें हमारी नायाब तस्वीरें रखी थी जो हमारे बाप के साथ माँ के साथ अरसा पहले हमने खिंचवाई थी। अब वो तस्वीरें इस तूफान में बोसीदा होकर खत्म हो गई। बताइए तस्वीर की क्या हैसियत है? लेकिन दिल से चूंकि तस्वीर से मोहब्बत है कि माँ बाप अब सामने नहीं है, तस्वीरें ही हैं, तो इसलिए उसकी बड़ी वैल्यू करते हैं। जब हमने हाई स्कूल पास किया था तो हाई स्कूल पास करने के बाद हमारे फला दोस्त ने हमको ये कार्ड दिया था कि तुम हाई स्कूल पास हो गए, मुबारक हो। आज तक हम सजोए रखे हुए हैं, 40 साल हो गए हाई स्कूल को पास किए हुए। कार्ड की क्या औकात है, कार्ड की क्या हैसियत है? आप जाइए चवन्नी अठन्नी में कार्ड मिल जाता है बाजार में, है ना। लेकिन जो दिया गया था उसकी वैल्यू है। बस वैसे ही समझ लीजिए ये दिया गया है हमारे बुजुर्गों से आजादारी को। इसके सारे सिंबल्स, इसकी सारी निशानियां, उनकी वही वैल्यू है जो हमारी है। आप पता कर लीजिए, हैदराबाद शहर में आपको मिल जाएगा 400 साल पुराना आलम।
آپ کو مل جائے گا ہندوستان کے حیدرآباد شہر میں وہ توق و زنجیر جو امام سجاد کو پہنائی گئی تھی۔ اللہم صلی علی نظام نے بہت پیسہ خرچہ کر کے ان کو حاصل کر لیا تھا۔ آپ بتائیے جو زنجیر سید سجاد نے پہنی ہو اس زنجیر کی ویلو ہماری اور آپ کی نظروں میں کیا ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس لیے یہ فرش عزا جو ہے یہ خالی دکھانے والی چیز نہیں ہے، اس کے اندر بڑی ویلیوز ہیں جو ہمیں پہلے سے ملی ہیں، ہماری نسلوں سے چلتی چلی آ رہی ہیں۔ کوئی علم کسی نے رکھ دیا تھا، اس کی منت کبھی پوری ہوئی تھی، اس کی کوئی حاجت تھی، ابو الفضل عباس نے اس کی حاجت کو سن لیا، اس نے نظر کے طور پر اس علم کو رکھا تاکہ عباس کی یاد برقرار رہے۔ 400 سال گزرنے کے بعد نسلاً بعد نسل وہ علم چلتا چلا آ رہا ہے اور ابھی بھی رکھا ہوا ہے۔ تو اب اس کی ویلیو کیا ہوگی آپ سوچ لیجئے۔ بس یہی ویلیو اس عزاداری کی ہے، اس کے ہر سمبل کی ہے۔ اسی کو اسی طریقے سے آپ سمجھائیں گے تو آپ کے بچے مطمئن ہو جائیں گے اور اس کا احترام آپ سے اور ہم سے بڑھ کر کریں گے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد ان موضوعات کو میں پہلے چھیڑ دیتا ہوں تاکہ شک و شبہات والی جو کیفیت ہوتی ہے وہ نکل جائیں اور ہمارے پاس عمدہ دلائل موجود ہوں تاکہ ہم نئی نسلوں کو مطمئن کر سکیں۔ ہم ایسے ہی فالتو طور پہ نہیں مان رہے ہیں دین کو، ہر دین کی ہر چیز کی ایک دلیل موجود ہے۔ اب آپ کہیں گے صاحب کہ وہ اس کی کیا ویلو رہ گئی ہے، تو ویلو کو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ میلوں دور باپ تھا اور بیٹا میلوں دور تھا، ابھی اس کی قمیص پہنچی نہیں تھی، خوشبو پہلے تھی۔ یہ قمیض میں کیا رکھا ہے؟ بیٹا گیا تھا 30 سال پہلے غائب ہو گیا تھا، نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا، اور باپ کہہ رہا ہے کہ اگر تم یہ نہ کہو کہ میری عقل جو ہے معوف ہو گئی ہے تو یہ سمجھ لو کہ مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ تو اگر باپ کو یوسف کی خوشبو محسوس ہو سکتی ہے تو ہمیں بھی علم میں بوئے عباس دکھائی دے سکتی ہے، ہمیں بھی وفائے عباس علم میں نظر آ سکتی ہے، بشرطے کی دل پاک و پاکیزہ اور محبت رکھنے والے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ بس عزیزو ہم اپنے آپ موضوع پر آتے ہیں۔ ماشاءاللہ 2 دن سے تو ہم نے آپ کی سائنس کی کلاس لے ہی ڈالی ہے، چاہے آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ رہے ہوں چاہے نہ رہے ہوں، بھائی اب کیا کیا جائے، مجبوری تھی میری، مجھے آپ کو سمجھانا ہی تھا، اور ماشاءاللہ آپ حضرات نے بڑے صبر و تحمل سے میری گفتگو کو سن لیا۔ آج ہماری گفتگو ایک دوسرے نہج پر جانے والی ہے، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہماری ساری گفتگو جو ہے وہ دین ابراہیم کے سلسلے میں ہے۔ جی، یہ دعوے کیے جاتے ہیں کہ دین ابراہیم کی وجہ سے ہی دنیا میں سارے فساد اور جنگیں اور خون خرابہ ہوا ہے۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ دین ابراہیم جو ہم کو ملا، دین ابراہیم جو حضرت ابراہیم کو ملا، جس کی کچھ چیزیں ہم نے کل آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں، وہ یہ کہ کچھ خصوصیات تھیں جناب ابراہیم میں، اور ان خصوصیات میں تھا کہ وہ توحید کے زبردست قسم کے مستحکم قسم کے علمبردار تھے، شرک سے دور رہ کے چلنے والے تھے، نہ وہ یہودی تھے اور نہ وہ عیسائی تھے، نہ انہوں نے کبھی بت پرستی کی بلکہ بتوں کے دشمن تھے، بت کو توڑا ہے انہوں نے، جوڑا نہیں ہے، اور یہ حد ہے کہ بتوں کی حجوں کرتے تھے، وہ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیسے بت ہیں، بولتے نہیں ہیں۔ آپ نے ان کے واقعات اگر پڑھے ہوں قرآن میں تو انہوں نے دلیل پیش کی ہے اپنی عوام کے لیے، اپنی قوم کے لیے، کہ کبھی انہوں نے آفتاب کو دیکھا، کبھی ماہتاب کو دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ یہی میرا کیا خدا ہے، اور جب دیکھنے کے بعد وہ ڈوب گیا، غروب کر گیا، تو کہا جو غروب ہو جائے وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح سے وہ دلیلیں پیش کر رہے تھے، توحید پیش کر رہے تھے اس معاشرے کے سامنے جو مکمل طور پر بت پرست تھا۔ اس کے علاوہ جناب ابراہیم کے لیے قرآن مجید کہتا ہے یہ بڑے حلیم
रहीम शख्स थे, यानी साबिर इंसान थे। और सब्र की मंजिल की बुलंदी का नाम है हिल्म होना, यानी हिल्म ऐसा था उनके अंदर की सारी मुसीबतों के बाद भी जबान पर एक मर्तबा भी शिकवा नहीं आया उनके। आग में डाले गए तो अल्लाह की जात पर तवक्कुल करने वाली ऐसी शख्सियत थी कि वो आग से भी घबराए नहीं। वो कह रहे थे कि मेरा खुदा जानता है कि वो मैं किस हाल में हूं और वही मेरा मददगार है, और उसने ही उसकी मदद की। इसीलिए जैसे ही पहुंचे हैं आग के अंदर, अल्लाह का हुक्म हुआ, या नारो कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, यानी ठंडी हो जा। अब ठंडी हुई तो इतनी ठंडी ना हो जाए कि इब्राहिम का कप कपाने लगे, तो कहा कि नहीं, सलामती की बायस बन जा, यानी ना इतनी ठंडी हो ना इतनी गर्म हो। यानी आग की फितरत को अल्लाह ने इब्राहिम की इबादत के सामने और अब्दियत के सामने तब्दील कर दिया। यानी इतना यकीन था कि वही आग जो जलाने वाली थी, उस आग ने गुलजार बन के बता दिया कि अल्लाह का जो नेक बंदा होता है उसके लिए आग को भी गुलजार बनाया जा सकता है। यानी इसके माने ये हुए कि इब्राहिम आग से खौफ नहीं खा रहे थे और गए आग में। आपने सुना है वाकई, मुझे दोहराना नहीं है, खुसूसियत बताता चल रहा हूं। उसके अलावा यह है कि कुरान मजीद कहता है कि दीन हनीफ पर कायम थे। दीन हनीफ वो पाक व पाकीज़ा दीन है कि जिस दीन में किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं होती है। ये दीन इतना पाक और पाकीज़ा दीन है कि अल्लाह ने तारीफ की है इब्राहिम की कि इब्राहिम इतना सच्चा हमारा मानने वाला था कि वो दीन हनीफ पर चलने वाला था और बातिल से कतरा के निकल जाता था, मुशरिक को नहीं करता था। तो ये सारी खुसूसियत हैं जो दीन इब्राहिम की हैं, जो गिना रहा हूं आपको। उसके अलावा इब्राहिम इतने बड़े अल्लाह के मानने वाले थे कि मोहब्बत खुदा जब सामने आई तो बेटे को जेर खंजर रख करके उन्होंने साबित कर दिया कि बेटे की मोहब्बत कुछ नहीं है, अल्लाह की मोहब्बत उससे कहीं बुलंद। इसलिए खुल्लत का उनको खिताब मिला, वो खलील बन गए, अल्लाह की तरफ से खलील बनकर वो इस दुनिया में रहे। और उसके साथ ही साथ इब्राहिम ने इमामत को भी हासिल कर लिया। जब कलिमात से उनका इम्तिहान लिया गया तो कलिमात से इम्तिहान हासिल करने के बाद वो ईमान भी हो गए। लेकिन मैंने कल आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि एक तरफ जहां वो मुसलमान थे और खाने काबा की तामीर कर रहे थे, तामीर खाने काबा की कर लेने के बाद अजब सवाल अल्लाह से करते हैं, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, परवरदिगार हमको मुसलमान बना दे। क्या अब तक मुसलमान ना थे? ये बना रहे थे जिस काबे को, क्या मुसलमान न थे? क्या गैर मुस्लिम से अल्लाह कहेगा कि मेरा घर बना दो? हम और आप तो किसी ठेकेदार को दे सकते हैं, अल्लाह नहीं देगा। लेकिन खुदा के यहाँ क्या कमी है साहब? तो वो किसी और को दे देगा? नहीं, वो देगा ऐसे को जो पाको पाकीज़ा हो। लिहाजा दोनों हाथ जो लगे हैं दोनों नबियों के, वो दोनों मासूम नबी थे, हाथ लगा के बना देने के बाद आप कह रहे हैं कि हमें मुसलमान बना दे। ये कौन सा सवाल है आपका? तो अल्लाह ताला को कहना चाहिए था कि इब्राहिम तुम तो मुसलमान हो, वो क्या मांग रहे हो इस्लाम? लेकिन इब्राहिम, मेरा दिल कहता है, और मैं तफसीर भी राय नहीं करता हूं, मेरा दिल ये कहता है, क्योंकि इसके बाद की जो आयत है वो सियाक और सिबाक पर अगर आप रखें तो समझ में आ जाता है कि इब्राहिम क्यों कह रहे थे मुसलमान बना दे। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिना मुस्लिमन लक, परवरदिगार मुझे भी मुसलमान बना दे, हम दोनों को, और मेरी ज़ुर्रियत में भी अगरों को मुसलमान रख। व अरना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, परवरदिगार हमें दिखला दे हमारे मनासिक को और हमारी इस पूरी कोशिश को कबूल कर ले, और तू तो बड़ा तव्वाब और रहीम है। अब उसके बाद कहते हैं रब्बना वबअस फीकुम रसूलन मिनकुम, अब परवरदिगार इसी नस्ल में से जो मेरी हो एक नबी को भेज दे जिसके सारे काम बयान कर दिए हैं कि यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा। तो इसके माने वो ये कह रहे थे, मेरा दिल ये कह रहा है, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, कि एक अजीम नबूवत को और इमामत को अपनी नस्ल में मांग भी रहे थे और कह रहे थे मुझे भी वैसा ही बना दे जैसे वो हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले
یہ ہے ابراہیم. بہت خوب. تو اب اس سے پتہ چل گیا کہ یہ نشانیاں ہیں، یہ آثار ہیں، یہ تعلیمات ہیں جو دین ابراہیم کی ہے. اور ایک بات اور ہے ان کے ساتھ کہ قرآن میں ان کو شیعہ کہا گیا ہے. وَإِنَّا مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، نوح کے شیعوں میں سے ابراہیم تھے. تو اب یہاں ایک سوال تو ہو ہی گیا کہ مسلمان بھی تھے شیعہ بھی تھے. اور شیعہ بھی تھے. سارے جوابات آپ کو مل گئے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. آگے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جس نے دین ابراہیم کو اختیار نہیں کیا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، وہ انسان کون ہوگا، کیسا بیوقوف ہوگا کہ جو دین ابراہیم کو اختیار نہ کرے. یہی نہیں، ہم سب کا نام بھی اس نے، اللہ نے انہی کی وجہ سے رکھا ہے. ہوا سماؤکم مسلم، تمہارا نام مسلم رکھا ہے کیونکہ ابراہیم مسلمان تھے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو شیعہ ہوتا ہے نا وہ مسلمان بھی ہوتا ہے. اب شیعہ کے آگے کافر لگانے کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بلکہ یہاں تو الٹا معاملہ ہے. ذکر جہاں شروع ہو رہا ہے نا حضرت ابراہیم کا قرآن مجید میں، پہلے شیعہ کہا گیا بعد مسلمان. جناب نوح کا تذکرہ چل رہا ہے، اس تذکرے کے خاتمے پہ کہا جا رہا ہے وَإِنَّا مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور انہی کے شیعہ ابراہیم تھے. اب آگے جناب ابراہیم کا واقعہ موجود ہے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ شیعہ بھی اور مسلمان بھی یہی تھے. یہ ہو گیا فیصلہ. یہاں تک کا ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل. اب اس سے دو دین اور نکلے ہیں، ایک یہودی اور ایک عیسائی. ہم تو مسلمان ہیں ہی، تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں تیسرا دین نکلا ہے. ہم تو وہی ہیں جو اللہ نے نام رکھا، وہی ہیں جو حضرت ابراہیم تھے. ہمارا دعویٰ بھی وہی ہے. یہ دونوں مذہب دعویٰ بھی نہیں کرتے. آپ ان سے پوچھ لیجئے کیا تم دین ابراہیم پہ ہو؟ نہیں، ہم تو عیسائیت پہ ہیں، ہم یہودیت پہ ہیں. تو آپ الگ ہیں، اس کا مطلب. اچھا، عیسائیت اور یہودیت کے عقائد تو وہی ہونے چاہیے جو حضرت ابراہیم کے تھے. کیونکہ آپ کے لیے ایسا نہیں ہے کہ چھوڑ دیا ہو اللہ نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی ہے. کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت ایک اور آگے بڑھ کے کہتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں اور اپنے پوتے جناب یعقوب سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تم سب مسلمان ہو کے ہی مرنا. دیکھو، ہرگز مرنا نہیں جب تک کہ مسلمان نہ ہو. تو باپ کی یہ وصیت تھی بیٹوں کے لیے بھی اور پوتوں کے لیے بھی. جناب یعقوب کی موت کا واقعہ پیش کیا قرآن نے. قرآن کہہ رہا ہے جناب یعقوب نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور پوچھا کہ میرے بعد کس خدا کی تم عبادت کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا آپ کی اور آپ کے آبا اور اجداد یعنی جناب ابراہیم، اسحاق اور اسماعیل کے خدا کی عبادت ہم کریں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے راستہ وہاں سے سیدھا دکھلا دیا تھا. گڑبڑ کہاں ہو گئی بھائی؟ کہاں سے آپ بن گئے یہودی اور کہاں سے بن گئے آپ عیسائی؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. آج کے عیسائی مذہب کو ہم نے اسٹڈی کیا تو جو پیشن گوئیاں تھیں بالکل صحیح ہیں کہ یہ تقسیم ہوں گے 71 فرقوں میں، عیسائی تقسیم ہوں گے 72 فرقوں میں، اور مسلمان تقسیم ہوں گے 73 فرقوں میں. ان میں سے بس ایک فرقہ ہوگا جو جنتی ہوگا، باقی جنت کی ہوا نہیں کھا پائیں گے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ ایک ان میں بھی کوئی صحیح ہوگا، ایک عیسائیوں میں بھی صحیح ہوگا، ایک مسلمانوں میں بھی صحیح ہوگا. حدیث پیغمبر ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. 73 فرقوں میں سے ایک ہی جنتی ہے اور باقی ناری ہیں.
आदमी अपना खुद फैसला कर ले, ढूंढ ले। इसीलिए ये बहस चल रही है कि आप समझ लें कि हम कहाँ पहुंचे हैं और तकाबुल कर लें दूसरे अदियान का। तो आप इस्लाम ऐसे नहीं मान रहे हैं कि आपके वालिदैन ने आपको इस्लाम दे दिया है, मोहल्ले के मुल्ला ने आपको इस्लाम दे दिया है, या आपने 4 किताबें पढ़ के इस्लाम ले लिया है। मुकाबला कीजिए अपने दीन का यहूदी और ईसाई मजहब से और दूसरे मजाहिब से, और उसके बाद एक नतीजे जब आप पहुंचेंगे तो ये हक की तलाश आपको मुसलसल सवाब देगी जो इसमें आपने कोशिश की। ठीक है, अब आइए जरा सा कि ये यहूदी मजहब, तो यहूदियों की तारीख आपको मालूम है। कुरान मजीद कह रहा है या बनी इसराइल अस्कुरू निअमती अल्लती अनअमत अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। ए बनी इसराइल, उस वक्त को याद करो कि जब हमने तुमको फजीलत दी थी आलमीन के ऊपर, तुमको हमने बेहतर बहुत अच्छा बनाया था। ये इतनी नालायक कौम निकली बनी इसराइल की, ये कुरान मजीद ने जितनी मजम्मत इनकी की है शायद किसी की की हो। आप गिनते चले जाइए इनके साथ क्या क्या नहीं अल्लाह ने किया है। इनके लिए मन्नो सलवा भेजता था और ये इतने नालायक थे कि उन्होंने कहा साहब वहां का मेनू पसंद नहीं, यहीं का मेनू पसंद। अच्छा खासा अल्लाह की तरफ से आ रहा था, ठाठ से कयामत तक रहते, खाना हर रोज वहां से आ जाता, खाते पीते खुश रहते। सारा झगड़ा रोटी का ही तो है, और किस बात का झगड़ा है। हम भी भाग भाग के हिंदुस्तान पाकिस्तान से रोटी के चक्कर में यहाँ आए हैं ना, वरना अच्छे खासे बैठे अपने घर पे खा रहे होते। इन्होंने खराब किया है, यही है। उसके अलावा आप सोचिए कि ये ऐसे हैं कि अभी जनाब मूसा अलैहिस्सलाम लेकर दरियाए नील पर पहुंचे, नजात दिला रहे हैं फिरौन से। तो नजात दिलाते वक्त जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, उधर फिरौन का लश्कर है, सामने नील का मौजे मारता हुआ नील है। इनकी हालत खराब हो गई, सबकी परेशान हो गए। पलट के जनाब मूसा से कह रहे हैं कहाँ हमको फंसवा दिया आपने। जनाब मूसा ने कहा कि खामोश रहो, अल्लाह हमारे साथ है, काहे के लिए तुम परेशान होते हो। हुक्म खुदा से एक असा मारा, रास्ता बना, रास्ता बन गया तो चले जाते रास्ते में। तारीख ये भी कहती है कि अकड़ गए उस वक्त, कहने हमारे लिए 12 अलग अलग रास्ते बनाइए। ये सोचिए आप, नखरे, एक ही रास्ते में सब चले जाते हैं, 12 कबीले अलग अलग रास्तों में जाएंगे। अच्छा भाई, इनके लिए अलग रास्ते बन गए। उसके बाद जब रास्तों में अंदर जाना शुरू किया तो कहा बीच बीच में रोशनदान बनाइए ताकि हम एक दूसरे को देखते भी रहें। आप सोच रहे हैं कैसी कौम थी। अच्छा, इधर से उधर पहुंच गए तो अब बच गए ना। अपनी आंखों से फिरौन और उसके फिरौनी लश्कर को गर्क़याब होते हुए देखा। देखने के बाद थोड़ा आगे चले हैं कि वहां देखा कुछ लोग बुत परस्ती कर रहे थे। पलट के जनाब मूसा से कहते हैं या नबी खुदा, ऐसा ही हमारा भी खुदा हो जाए। आप सोचिए, इतने वो लोग हैं शुरू से। और मैं कोई बुराई में नहीं कह रहा हूँ, कुरान मजीद है, मैं अपनी तरफ से कुछ बना ही नहीं रहा हूँ कुछ इस बात को। इनको सब कुछ दिया। अल्लाह कह रहा है कि हमने तुम्हें फजीलत दी है आलमीन के ऊपर, अब इसके अलावा क्या चाहिए तुमको। इन्होंने कहा हमारे ऊपर साया नहीं, उसने साये के बादल लगा दिए। इन्होंने कहा हमें प्यास लग रही है, उन्होंने एक पत्थर निकाल कर रख दिया, उसमें चश्मे थे। कहा कि हमारे लिए 12 अलग अलग चश्मे बनाइए। ये इत्तेहाद देखिए कौम का। अलग एक चश्मे में पानी नहीं पी सकते, या छूत है क्या जो एक दूसरे का पानी नहीं पी सकते। निकल रहा है पानी पियो। जनाब मूसा ने पत्थर रखा, वो कह रहे हैं 12 चश्मे निकालिए इसके अंदर से। 12 चश्मे निकाल दिए, 12 चश्मों से अलग अलग पानी पीते थे। पानी जब पी के खत्म हो जाता था, दिल भर जाता था, जानवरों को पिला लेते थे, तो वही पत्थर उठा करके फिर से रख लेते थे, पत्थर से सारा चश्मा बंद हो जाता था। इस सारी हरकतों की वजह से, और उसके बाद गौशाला भी बनाया ना इन्होंने। गौशाला बनाने के बाद नतीजा ये हुआ कि परवरदिगार ने 40 साल इनको उसी मैदान में दौड़ाया है कि जहां सुबह चलते तो शाम को जब पहुंचते तो मालूम था वही है जहां चले थे। अजीब भूल भुलैया में पहुंच गए थे। जब नबी को कोई इस तरह से अजियत दे तो अल्लाह भी उसको अजियत दे देगा। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। यह है माजी, यह है माजी। और ज़िम्नन बयान किया, तफसील पढ़िए, बड़ी दिलचस्प उनकी तफसील है। यह माजी है। आज क्या है? आज खुद बता रहे हैं कि 12 कबीले थे, अब कितने बचे हैं? 2 कबीले। 10 कबीले फना के घाट उतर चुके हैं।
یہ جو آپ تماشے دنیا کے دیکھ رہے ہیں مظالم، یہ 2 قبیلوں کا ہے سلسلہ بھائی. اگر 12 ہوتے نا تو دنیا کو ختم کر چکے ہوتے یہ مردود. ہاں، یہ جتنا فساد آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں جڑ ہے فساد کی. دنیا کے 2 ممالک ایسے ہیں، صرف 2. اگر وہ ممالک کے حکومت اور طاقت ختم ہو جائے تو 90% دنیا کی پرابلم سالو ہو جائیں گی. میرا وعدہ گارنٹی ہے. اس میں سے ایک وہ ملک ہے جو ان کا ہے، اور ایک ملک ہم لوگوں والا ہے جو سعودی والا ہے. اگر ان 2 کو گلا گھونٹ دیا جائے نا تو پوری دنیا چین کی سانس لیتی رہے گی. کہیں فساد ہنگامہ جھگڑا ہوگا ہی نہیں. انہوں نے کر رکھا ہے، پوری دنیا میں خلفشار پھیلا رکھا ہے. تو 2 گروہ بچے. اب عقائد پہ آ جائیے. وہاں خالص توحید تھی. جناب ابراہیم کے لیے کہا جا رہا ہے کہ مخلص تھے. جناب ابراہیم جو تھے اواب اور حلیم تھے، نہایت ہی نیک اور اللہ پر یقین کرنے والے تھے. خالص توحید کے اوپر ان کا یقین تھا. اتنا یقین تھا کہ آگ میں گر گئے، بھیجے گئے، ان کے اوپر کوئی اثر نہ ہوا. اتنا توحید پر یقین رکھتے تھے. یہاں کیفیت دیکھ لیجیے آپ. انہی گروہ میں سے ایک گروہ ہے قبالہ والا. وہ یہ کہتا ہے کہ خدا ایک اکیلا نہیں ہے، خدا کے کئی جز ہیں، اور ایک ہے عقل، وہ میل خدا ہے مرد. ایک ہے علم، وہ عورت خدا ہے. اور ان دونوں کے ایک بیٹا اور بیٹی بھی ہے. ایک چھوٹے فیس والا جو ہے وہ بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے. اور ان چاروں کو ایک ساتھ یہ رہ نہیں پا رہے ہیں اس لیے کہ کمبخت شیطان بیچ میں آ جاتا ہے. آپ سوچئے، خدا کے اوپر شیطان کا غلبہ کیے دے رہا ہے. یہ ان کی توحید ہے قبالہ والوں کی. اور یہی کیفیت دوسرے گروہوں کی ہے کہ ان میں سے یہ بھی بتایا ہے انہوں نے کہ ایک نر خدا بھی ہے اور ایک مادہ خدا کا بھی جز ہے. ایسا بھی خدا ہے اور ایسا بھی خدا ہے. قیامت کے سلسلے میں کوئی یقین نہیں ہے کہ آئے گی کہ نہیں آئے گی. کچھ گروہ مان رہے ہیں، کچھ گروہ نہیں مانتے ہیں. کچھ گروہ کہتے ہیں، جو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ہم کو تو نحن ابناء اللہ. یہ دیکھیے آپ، یہ شرک کتنا بڑا ہے کہ ہم تو اللہ ہی کے بیٹے ہیں. وہاں حضرت عیسیٰ کے اوپر کلیم ہے یا خود اپنے آپ کو یہ خدا کا بیٹا بتا رہے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اس طرح سے پورے عقیدہ توحید کو مسخ کر کے ختم کر دیا ہے. اسرائیل کا ایک پروفیسر ہے، مر گیا. اس نے کتاب لکھی ہیں انگریزی میں، وہ کئی کتابیں ہیں اس کی. بڑی تنقید کی ہے اس نے عقیدے کے اوپر. اور اس کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ سارا عقیدہ ہیبرو زبان میں لکھا ہے، لہذا باہری لوگ اس عقیدے سے واقف نہیں ہو پاتے ہیں. ہیبرو زبان سیکھیے گا تب آپ اسے سمجھیے گا. اور ماشاءاللہ ہم لوگوں میں حال یہ ہے کہ فلسطین والے ہیبرو نہیں سیکھ پائے، ہم اور آپ کیا سیکھیں گے؟ مسلمان کہاں سیکھ رہا ہے ہیبرو؟ مسلمان عربی نہیں سیکھ رہا تو ہیبرو کیا سیکھ لے گا؟ مسلمان اردو کی حجو کیے دے رہا ہے تو اور دوسری زبان کیا سیکھے گا؟ مسلمان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ سیکھنا ہی نہیں چاہتا کچھ، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ ہیبرو زبان میں عقیدہ لکھا ہے اس لیے تم سب کو نہیں معلوم. مگر اس نے عقیدے کو پورے طریقے سے ان کتابوں میں 3000 سال کی ہسٹری کو بیان کیا. جناب موسیٰ کے اوپر توریت نازل ہوئی تھی. توریت کی تختیوں کے بارے میں آپ واقف ہیں کہ جو 10 کمانڈمنٹس تھے، 10 وہ پہلے، اور کل ملا کر کے 613 قانون ہیں یہودیت کے، یہ جس میں معاملات بھی ہیں، شادی بھی ہے، غیر یہودیوں سے تعلقات اور تمام چیزیں ہیں. بہت چیزیں ہیں اس کے اندر. 613 قانون آپ پڑھ لیجئے، انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے اور جا کر کے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. 613 وہ قانون ہیں جو کور مین قانون ہیں. کہاں سے آگئے 613 قانون؟ توریت جو جناب موسیٰ پہ نازل ہوئی تھی، تو سوال یہ ہوتا ہے لکھی کب گئی؟ جناب موسیٰ کے دور میں لکھی گئی؟ نہیں. آخری جو توریت کمپلیٹ ہوئی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام سے 350 سال پہلے. جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ کے درمیان بنی اسرائیل کے سینکڑوں انبیاء گزر گئے.
ایک ایک دن میں 70 انبیاء کو یہ مردود قتل کرتے تھے. تو سینکڑوں انبیاء کے گزرنے کے بعد لکھی گئی. کیسے لکھی گئی؟ 2 ٹکڑوں میں یہودی قوم تقسیم ہو گئی. ایک رہی یروشلم اور اس کے آس پاس، ایجپٹ کے آس پاس. ایک چلی گئی عراق اور ایران کی طرف. وہاں کچھ گروہ رہے، کچھ یہاں رہے. شروعات میں توریت جب تھی تو زبانی تھی، بس لکھی ہوئی نہیں تھی. انہوں نے بھی لکھنا شروع کیا، اس گروہ نے بھی لکھنا شروع کیا، اور تقریباً 800 سال میں لکھی جا سکی. 800 سال میں جو کتاب لکھی گئی ہوگی اور 2 مختلف جگہ لکھی گئی ہے تو ان میں مطابقت نہیں تھی، ان میں فرق پیدا ہو گیا. اس فرق کو دور کرتے کرتے ابھی 1.5 صدی پہلے وہ دور ہوا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ. یہ جو پروفیسر ہے ماشاءاللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت کی جو یہودی ہیں وہ توریت کی کسی ایک بھی تعلیم پر عمل نہیں کر رہے ہیں. یعنی اولی کتاب مشکوک اور جو قوانین اس کتاب میں موجود تھے ان پر آج کا یہودی ایک پر بھی عمل نہیں کر رہا ہے. بھاری ہو رہی گفتگو تو ایک صلوات پڑھیے. اللہ صلی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب آپ سوچ لیجئے، تو جہاں یہ کیفیت ہو تو قوانین کہاں سے بنے؟ اور قوانین بڑے خوبصورت ہیں، ابھی 2 منٹ میں سن لیجئے گا. وہ بھی توریت تو تھی جس شکل میں بھی تھی، تقریباً 12ویں 13ویں صدی میں ایجپٹ میں ان کا ایک رہبائی تھا جس کا نام تھا مائمونیڈیز. آپ نے ہاسپٹلز کے نام سنے ہوں گے، جو ڈاکٹر لوگ ہیں مائمونیڈیز کے نام پر ہاسپٹل اور چیزیں لکھی. اس مائمونیڈیز نے، آپ ہماری زبان میں سمجھ لیے، گویا توضیح المسائل لکھی ہے 12ویں یا 13ویں صدی میں ایجپٹ میں. جناب موسیٰ اس سے کتنا پہلے تھے؟ کم سے کم 2500 سال پہلے. 2500 سال پہلے والے دین کا قانون اب لکھا گیا ہے. اب اس قانون کو تھوڑی دیر میں سن لیجئے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ. یہودی قوم سپیریئر ہے، یہ پہلا قانون ہے. کوئی ان کے برابر نہیں ہو سکتا. یہودی کوئی کنورٹ ہو کر کے بھی یہودی نہیں بن سکتا. یہودی فقط وہی ہوگا جس کی ماں یہودی ہو. اگر ماں یہودی نہیں ہے تو آج کا جو سب سے بڑا رہبائی اسرائیل کا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تقریباً 90% جو اپنے آپ کو یہودی کہہ رہے ہیں وہ یہودی نہیں ہے. چلیے اللہ اللہ قصہ ان کا صاف ہی ہو گیا ایک دم. آپسی میں ان کے یہاں کشیدگی ہے. ریفارمڈ الگ ہیں، آرتھوڈاکس الگ ہیں، اسیڈک الگ ہیں، الگ الگ گروہ بنے ہیں، وہی فرقے ہیں ان کے. وہ ایک فرقہ دوسرے فرقے پہ ویسے ہی برا بھلا کہہ رہا ہے جیسے ہمارے یہاں مسلمانوں میں چل رہا ہے. لعنت ملامت کر رہے ہیں ایک دوسرے کو فرقے والے. یہ بیچارے جو ہیں وہ ہمارے بریلوی اور دیوبندی اور شیعہ اور سنی اور فلاں اور فلاں اور فلاں اور ایک دوسرے کی ہجو کرتے رہتے ہیں مسلسل. وہی وہاں پہ حال ہے. مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ فقط صحیح جو حقیقی معنوں میں یہودی وہی ہے جس کی ماں یہودی ہو. جو یہودی نہیں ہے، غیر یہودی، وہ کہتے ہیں کہ یہودی کے جسم میں روح ہوتی ہے، غیر یہودی کے جسم میں روح نہیں ہوتی ہے. آپ اور ہم ان کی نظر میں جانور ہیں، وہ اتنے بلند ہیں. آپ کے ہاتھ کا وہ کھا نہیں سکتے اور آپ کو وہ برابر سمجھ نہیں سکتے. جو تعزیرات کے قوانین ہیں ان میں یہ ہے کہ یہودی اگر آپ کا مال لے لے تو آپ کو ہی سزا مل سکتی ہے، اس کو نہیں ملے گی.
یہودی اگر 3 سال کی بچی کے ساتھ بدفعلی کرے تو اس 3 سال کی بچی کو سزا دی جائے گی، کیونکہ وہ تو سپیریئر ریس کا آدمی ہے. یہ بچی نے ایسا کیا ہے کہ اس بیچارے کو اشتعال دلا دیا ہے. سننا ہے قانون آپ؟ کوئی یہودی اپنی پراپرٹی کو غیر یہودی کے ہاتھ نہیں بیچ سکتا، لیکن اگر آپ کی پراپرٹی ہے تو اس پر غیر قانونی طور پر یہودی قبضہ کر لے تو اس کو روکا نہیں جا سکتا. اگر یہودی کسی غیر یہودی کا قتل کر دے تو قتل کرنے کی وجہ سے اس یہودی کو سزا نہیں ملے گی. اب آپ دیکھ لیجئے گا آج جو ہو رہا ہے، جتنی بار بھی قتل کرتے ہیں ایک بھی قاتل کو موت کی سزا وہاں نہیں دی جاتی ہے، اس لیے کہ یہودی سپیریئر ہے اور باقی لوگ انفیریئر ہیں اس کے مقابلے میں. کیا یہی دین جناب ابراہیم لے کے آئے تھے ہمارے پاس؟ کیا یہی وہ دین تھا کہ جس کو دین کہا جائے، جو دین اسلام تھا، جو جناب ابراہیم کا دین تھا؟ ہرگز نہیں. تو آپ پوری اگر اس کی تفصیل پڑھیں گے، اور وقت میرے پاس بہت کم ہے کیونکہ مصائب مجھے پڑھنے ہیں اور آج کی تاریخ مصائب سے منسوب ہے، لیکن یہ حقیقت ہے یہودیت کی کہ جس نے اللہ کے عقائد کو بھی مسخ کیا اور دنیا میں ہر ایک کے ساتھ ان کا رویہ اسی لیے برا ہے کہ آپ کو جینے کا حق نہیں ہے اور ان کو سارے حقوق ملے ہوئے ہیں. اسی لیے سیاست میں، اسی لیے ہر جگہ وہ آگے اپنے آپ کو نکال لیتے ہیں، کیونکہ آپ کی کوئی حقیقت کو سمجھتے نہیں ہیں، نہ آپ کے کسی رائٹس کو وہ سمجھتے ہیں. ہیومن رائٹس کے جتنے بھی گروپ بولتے ہیں وہ فوراً چیخنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ وہ مانتے ہی نہیں آپ ہیومن ہیں ہی نہیں، تو ہیومن رائٹس کیا دیں گے آپ؟ سارے ہیومن تو وہی ہیں. ان کی کیفیت یہ ہو گئی ہے. تو اس لیے اس قانون کو سمجھنے کے بعد اندازہ ہو جاتا ہے کہ جتنی خیانت کی گئی ہیں، چاہے وہ فائنینشیل ہو، چاہے وہ زمین کے قبضے کی ہو، چاہے وہ کسی اور کے حقوق کی ہو، اس سب کی ذمہ داری ان سب کے اوپر ہے. اور یہ آپ کو اپنے برابر نہیں سمجھتے، نہ دنیا کے کسی انسان کو اپنے برابر سمجھ رہے ہیں. اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ اگر یہ دین اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے جس پر یہ ہیں، تو ایسے دین کو ہم دور سے خدا حافظ کرتے ہیں. یہ دین وہ دین نہیں ہے کہ جو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا دین ہو کہ جس میں ہر ایک کو برابر سمجھا جائے، چاہے وہ کالا ہو، چاہے گورا ہو، چاہے وہ مغرب کا ہو، چاہے وہ مشرق کا ہو، چاہے وہ طویل ہو، چاہے وہ ناٹا ہو، چاہے وہ جس رنگ کا ہو، جس زبان کا ہو، ہر ایک کو پروردگار نے برابر رکھ کے کہا انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم. دیکھو تم میں تو سب سے عزیز اللہ کی بارگاہ میں اور مکرم وہی ہے کہ جو تقوی کو اختیار کر لے. آپ سمجھ گئے اس بات کو؟ اب ہے آپ سمجھ لیجئے کہ یہ دین وہ دین نہیں ہے جو حضرت ابراہیم نے دیا تھا، تو لہٰذا اس دین میں حضرت ابراہیم کی کوئی شباہت نظر نہیں آتی ہے. جناب یعقوب اور اولاد یعقوب تک وصیت جناب ابراہیم پہنچی ہوگی، بعد میں انہوں نے اپنی وہی کارستانیاں جو شروع میں کی تھیں اس کے نتیجے میں دین کو مسخ کر کے برباد کر دیا. اور خود توریت کے نسخے بھی تلاش کرنا ایک ناممکن کام ہے. وہ ڈیڈ سی سکرولز میں ملے تھے، وہ سمندر کے کنارے کچھ لوگ جو بکریاں چرا رہے تھے، انہوں نے کسی غفا میں جا کے دیکھا تو مٹی کے برتنوں میں کچھ ٹکڑے ملے تھے جو توریت کے وہ حصے ہیں کہ جو آج کی توریت سے میچ نہیں ہوتے. مگر ہمارے ہاں یہ کیفیت تھی کہ پیغمبر پہ وحی نازل ہوتی جا رہی تھی، اور ایک تھا جو وحی کو سن بھی رہا تھا اور لکھ بھی رہا تھا، اور اس کے صرف یہ نہیں کہ کاغذ پہ لکھ رہا تھا بلکہ اس کے نفس پر وہ وحی لکھتی چلی جا رہی تھی. اس لیے فرماتے ہیں کہ میں پیغمبر کے ساتھ ایسے تھا کہ جیسے اونٹ کا بچہ اونٹ کے ساتھ ہوتا ہے، میں بوئے اور نور وحی کو سونگتا تھا، وحی کی خوشبو کو سونگتا تھا اور نور وحی کو دیکھتا تھا.
माशाल्लाह। उसी दौर में कुरान लिखा गया है। पहली सदी का कुरान आपको आज भी म्यूजियम में मिल जाएगा। तो वहां फौरन लिखा जा रहा था और यहाँ सदियों के बाद लिखा जा रहा था। तो दीन में तब्दीली आना यकीनी था। इसी वजह से ये अपने आप को बिल्कुल अलग कर लेते हैं। इनसे सवाल कीजिए कि क्या जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर हो, तो ये जवाब नहीं दे सकते। इनसे सवाल कर लीजिए क्या इब्राहिम यहूदी थे, तो वो भी जवाब नहीं दे पाएंगे। इसके माने यह है कि ये बिल्कुल अलग हो गए हैं, इनका रास्ता बिल्कुल बदल गया है। हुजूर वाला रास्ता बदल ही जाता, क्योंकि इनके पास कोई हुसैन जैसा नहीं था जो रास्ते पे लेके आ जाएगा। बस एक हमारे पास हुसैन है कि जिसने पूरी कायनात को रास्ते पर वापस ला के खड़ा कर दिया है कि देखो हक और बातिल के बीच में मैं खत खींचे दे रहा हूँ। इस खत के इस तरफ मैं हूँ, उस तरफ तुम हो। अब तुम फैसला कर लो, हक पर कौन है, बातिल पर कौन है। देखो इधर कोई दीवार नहीं खड़ी है। यहाँ चाहे काला हो, गोरा हो, गुलाम हो, आका हो, तुर्की हो, अरबी हो, फारसी हो, कहीं का भी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो, हर एक के लिए हुसैन ने दरवाजे खोल दिए हैं। यहाँ हुर भी आकर के शरीक हो सकता है। यहाँ दुश्मन भी चाहे तौबा करके हुसैन की बारगाह में पहुंच सकता है। तो मानना पड़ेगा कि इस्लाम में एक ऐसा मुहाफिज था कि जिसने 14 सदी पहले वो इनकलाब पैदा कर दिया कि अब इस्लाम को कोई जरर नहीं पहुंचा सकता। जेर खंजर हुसैन के सजदे ने इस बात को साबित कर दिया कि दीन इतना मोहतरम है कि हुसैन का गला कुछ नहीं है उसके मुकाबले में। और हुसैन का गला काट देना, तो मैं कहूं कि हुसैन फौरन तैयार हो जाते अपना गला कटवाने के लिए। लेकिन हुजूर वाला गला ऐसा हो कि जो हुसैन को महबूब हो, वो गला जब सामने आ जाए तब हुसैन को देखना है कि कितनी हिम्मत वाला ये इंसान है, कितना साबिर ये इंसान है। इसीलिए वो बेटा की जो सूरत शक्ल में, सीरत में, आमाल में हर तरीके से पैगंबर की शबी हो, अगर वो आ जाए दरमियान में, तो हुसैन फिर भी गुरेज न करें कि नहीं, मेरे नाना के दीन को बचना चाहिए, अल्लाह की तौहीद की बका के लिए मेरा अकबर भी निसार कर दिया जाएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए हुसैन जब करबला के रास्ते में चले जा रहे हैं, घोड़े पर सवार हैं कि एक मर्तबा आंख लग गई। आंख लगने के बाद आंख खोली और उसके बाद जवान पर कलमा इस्तिरजा जारी हुआ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जवान बेटा साथ में है, बाबा ये कलमा इस्तिरजा आपकी जबान पर क्यों जारी हुआ? फरमाते हैं बेटा मैंने ख्वाब में देखा, मैंने आंखों देखा ख्वाब में कि कोई कह रहा है ये सब मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। पलट के बाप से पूछते हैं अलस्ना अलल हक, ए बाबा क्या हम हक पर नहीं है? हुसैन कहते हैं बेटा अगर हम हक पर नहीं है तो कौन होगा? कहते हैं अली अकबर कि बाबा अगर हम हक पर हैं तो क्या फर्क पड़ता है, मौत हम पर आ जाए या हम मौत पर चले जाएंगे। जरा सोचिए, एक जवान बेटा 57 बरस के बाप से अगर ये कह दे तो बाप का खून कितना बढ़ जाएगा, कलेजा कितना बढ़ जाएगा कि मेरा लाल वो लाल है कि जो शहादत की तमन्ना कर रहा है और दीन के नुसरत के लिए जान देने के लिए तैयार है। अजीजों, अकबर साथ हैं। तारीख कहती है कि हुसैन चाहते थे कि पहले ही अकबर को भेज दें। सुबह आशूर सबसे पहला शहीद, सबसे पहला नजराना मेरी तरफ से अल्लाह की बारगाह में हो। इसलिए तारीख ने लिखा भी है कि जैसे ही करबला तैयार हुई है अकबर को भेजना चाहते थे, लेकिन हुसैन ने अकबर को भेजने से पहले एक बहुत बड़ा एहतमाम कर दिया था, वो जिसके ऊपर लोगों की नजर शायद न जाती हो। लेकिन हुसैन चाहते थे कि दिखला दें कि रसूल का नायब कौन है, रसूल का चाहने वाला कौन है, रसूल के दीन का मुहाफिज कौन है। इसलिए अभी सुबह आशूर होने वाली थी, सुबह आशूर होने वाली थी और हुसैन चाहते थे कि पूरी रसूल की तस्वीर दुश्मन के सामने पेश कर दी जाए। लिहाजा हज्जाज इब्ने मसरूक अजान देते थे, लेकिन आज हुसैन कह रहे हैं ए अकबर बढ़कर अजान दो। अजीजों, ये अजान देने वाला कौन है? ये वो है जो हम शक्ल पैगंबर है। ये कौन है जिसकी आवाज पैगंबर जैसी है? ये कौन है जो बिल्कुल हू बहू पैगंबर की शक्ल है? अगर कोई कहना चाहे जबान से, हम भी कहते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन जब हम कहते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह तो उसमें और इसमें फर्क है, क्योंकि जो जबान से अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कह रहा है वो खुद रसूल की तस्वीर बना खड़ा है। हुसैन की सदा, अली अकबर की ये सदा ऐसी सदा थी कि अजीजों आप सोचिए कि दिल कांप उठे। क्या कहना कैसी सदा हुसैन अकबर ने दी है। इसीलिए मीर अनीस कहते हैं ये हुस्न सौत और ये क़िरत, ये शद
मद्दो मद हक्का के अफसहुल फसहा है इन्हीं का जद। ऐसी फसाहत से ऐसी अजान है अकबर की कि मीर अनीस कह रहे हैं कि अफसहुल फसहा है इन्हीं का जद। गोया है लहने हजरते दाऊद बाखिरद, यानी सदा दाऊद भी इसमें आपको मिल जाएगी। या रब रख इस सदा को जमाने में ताबद, परवरदिगार इस सदा को हमेशा जिंदा रख, हमेशा हमेशा जिंदा रख। और मैं कहूंगा अकबर की अजान जिंदा रही। अब उसके बाद क्या कहते हैं कि शोबे सदा में पंखड़ियां जैसे फूल में, ऐसी सदा है कि जैसे फूल की पंखड़ियां हो, इस तरह से अकबर सजा रहे हैं अपनी आवाज में। और फिर अगला मिसरा है, कहते हैं कि बुलबुल चहक रहा है रियाज़े रसूल में। अरे रसूल की उस जन्नत में एक बुलबुल है जो चहक रहा है। ये वो बुलबुल है कि जिस पर फूफी निसार, माँ निसार, बाप निसार पूरा दिन गुजर रहा है। हुसैन चाहते थे कि अकबर शहीद हो जाएं, हुसैन चाहते थे पहले मेला नजराना जाए, लेकिन असहाब ने रोक दिया होगा। लेकिन होते होते एक मंजिल वो आ गई कि अब हुसैन के पास अकबर आए हैं। अजीजों आप सुन सकेंगे करबला के इस वाक़े में, इस शहीद के वाक़े में शूस्तरी लिखते कि 3 मौके ऐसे आए हैं अकबर से मुताल्लिक कि हुसैन की तकरीबन रूह परवास कर जाती। अकबर हुसैन के पास आए, बाबा इजाजत दीजिए, और हुसैन ने अकबर को आगे बढ़कर इजाजत दी है। अपने हाथ से हुसैन ने अकबर को तैयार किया है जंग के लिए, और कहते हैं बेटा खयाम में अपनी पुपी और माँ से मिलके आओ। हुसैन कहते, मौर्रिख लिखता है कि अकबर गए और खेमे में मुलाकात की है, माँ से रुखसत हुए, माँ ने अकबर को पाला है और कोई और बेटा नहीं है। लैला का वो बेटा है जो बिल्कुल रसूल का मुशाबे है, हसीन और जमील ये बेटा है। लैला का जो आके कह रहा है मादरे गिरामी इजाजत दीजिए, और फिर ज़ैनब से रुखसत हुए। क्या कहा होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन जाफर शूस्तरी ने लिखा है कि जिस वक्त अकबर घोड़े पर सवार होके खेमे से निकलना चाहते थे, तो उस वक्त कैफियत ये थी कि हर बीबी कोई घोड़े से लिपटी थी, कोई रकाब को और लजाम को पकड़े थी, और इतना गिरिया था कि अकबर चाह करके भी निकल ना पाते थे। आपने सुना होगा हामिद इब्न मुस्लिम कहता है बार बार खेमे का पर्दा उठता था और फिर गिर जाता था, इसलिए कि अकबर को बीबियां अपने घेरे में फिर ले लेती थी। यहाँ पर जाफर शूस्तरी लिखते हैं, वो कहते हैं कि अकबर निकल नहीं पा रहे थे कि एक मर्तबा हुसैन खुद आए और आकर घोड़े की लजाम को हुसैन ने पकड़ा, और उसके बाद बीबियों से कहते हैं बीबियों अब अकबर को जाने दो, ये इश्क खुदा में डूब चुका है। अकबर रुखसत हुए, खेमे से बाहर निकले, थोड़ी दूर गए होंगे, एक मर्तबा कदमों की आहट सुनी। अकबर ने पलट के देखा तो देखा पूरा बाप कमर पकड़े हुए पीछे पीछे आ रहा है। ए बाबा आप मुझे रुखसत कर चुके थे, अकबर को रुखसत कर चुके थे। हुसैन फरमाते बेटा अगर तुम साहिब औलाद होते तो देखते कि कितना मुश्किल है जवान को रुखसत करना। लाल देखो जब तक सामना रहे मुड़ मुड़ के पीछे देखता रहना। यहाँ पर एक जुमला है हुसैन का, अल्लाहुम्मा अशहद हाउलाइल कौम, परवरदिगार गवाह रहना मैं ऐसे को भेज रहा हूँ इस कौम से लड़ने के लिए कि जो सूरत में, सीरत में, रफ्तार में, गुफ्तार में तेरे हबीब से मुशाबे है। हमारा जब
دل چاہتا تھا رسول کی زیارت کرنے کا تو ہم اس کو دیکھ لیتے تھے۔ عزیزو اکبر گئے ہیں جنگ کرنے کے لیے، مجھے تفصیل سے جنگ نہیں پڑھنی ہے، وقت ہو چکا ہے، بس تھوڑا سا سن لیجئے۔ آپ کے آنسوؤں کو رومال سیدہ کا واقعی اس کی زینت بن جائیں۔ عزیزو یہ چند دن بچے ہیں، اس کے بعد نہ یہ آنکھیں ہیں، نہ یہ غم ہے، نہ یہ اس طریقے کی کیفیت ہے۔ عزیزو ایک مرتبہ حسین نے جب اکبر کی کیفیت دیکھی جنگ کی تو ماں در خیمہ سے دیکھ رہی ہے حسین کے چہرے کو، جیسے ہی حسین کا چہرہ بدلتا ہے ماں نے پوچھا اے آقا کیا میرے بچے کی خیر تو ہے، اکبر کی خیر تو ہے؟ جواب دیا ارے لیلا جا کے دعا کرو، ہمارا بیٹا بھوکا اور پیاسا ہے اور شام کے ایک پہلوان سے مقابلہ ہے، اکبر جنگ کے لیے جا رہے ہیں، پہلوان سے جنگ کرتے ہیں، ادھر لیلا آتی ہیں، بیویوں کو جمع کرتی ہیں، بالوں کو بکھیرتی ہیں، ہاتھوں کو بلند کرتی ہیں، میں دعا کروں گی بیویوں تم آمین کہنا، اے یوسف سے یعقوب کو ملانے والے، اے ہاجرہ سے اسماعیل کو ملانے والے، میرے لال کو مجھ سے ملا دے۔ یہ جینے کی دعا نہیں کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے دعا کیا کہ اکبر سے پھر سے مل لے۔ لیجئے اکبر فتح یاب ہو کے پلٹے ہیں تو اس کیفیت میں پلٹے ہیں، یہ کیفیت یہ ہے کہ زخموں سے چور چور ہیں، دن کی گرمی ہے، کربلا کی گرمی ہے، 3 دن کی پیاس ہے، زخموں سے چور جوان بیٹا پلٹ کے آیا ہے، آتا ہے آ کے بس ایک بات کہتا ہے بابا پیاس نے مار ڈالا ہے مجھے۔ جعفر شوستری کہتے آئے یہ وہ موقع تھا کہ لگا حسین گر پڑیں گے، ارے اتنا پیاسا بچہ فتح یاب ہو کے پلٹے اور باپ پانی نہ پلا سکے، اے میرے لال اپنی زبان میرے منہ میں دے دو۔ اکبر نے زبان دی، فوراً نکال لی، اے بابا آپ تو بڑے پیاسے ہیں، زبان میں کانٹے پڑ گئے ہیں۔ حسین نے انگوٹھی دی، میرے لال جنگ کے لیے جاؤ، تمہارے نانا تمہیں سیراب کریں گے، چند لمحوں کی بات ہے، اب سوچئے، میں بیان نہیں کر سکتا اکبر کے کیا جذبات ہوں گے جب اس کے بعد واپس پلٹ کے آئے ہوں گے میدان جنگ میں۔ شاید یہ خیال ہوگا میرا بابا بڑا پیاسا ہے، ارے میری سکینہ بڑی پیاسی ہے، بابا کی زبان پہ کانٹے پڑ گئے ہیں، اب ان دشمنوں سے مجھے کیسے لڑنا چاہیے۔ اکبر نے بھرپور حملے کیے ہیں، میمنے اور مسرے کو توڑ کے رکھ دیا ہے اکبر دشمن کی فوجوں میں دراتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، ایک شیر ہے جو حملہ ور ہے جس کو عباس نے فنون جنگ سکھایا ہے۔ عزیزو لڑتے ایک کیفیت ایسی آئی ہے کہ میں آپ سے کیا بتاؤں، اکبر مسلسل حملے کر رہے ہیں، ایک شخص نے پشت سے اکبر کے اوپر ایک ایسی برچی ماری ہے کہ برچی تو لگی، اکبر کے سینے میں برچی ٹوٹ گئی، اکبر نے گھوڑے کو ہاتھوں میں لے لیا، گلے لگا لیا، اب گھوڑا جس طرف جاتا ہے تلواروں کے وار ہے۔ مورخین نے لکھا وقت تلوار ارے ٹکڑے گھوڑے سے جب نیچے گرے آواز دی اے بابا خدا حافظ، یہ نہیں کہہ رہے آئیے مدد کیجئے، حسین چلے۔ اب جعفر شوستری پھر لکھتے ہیں حسین کو اب جانا بڑا مشکل تھا، ان قریب تھا کہ حسین کی روح نکل جائے، پتہ نہیں کیسے حسین کھڑے تو ہوئے لیکن اب سجھائی نہیں دے رہا ہے، حسین دیکھے کیا، چاہتے ہیں میدان جنگ کی طرف، اور اس کے بعد آپ نے سنا ہے کہ مقتل میں ایک صدا بلند ہو رہی ہے، اینا علی، ارے میرا بیٹا علی کہاں ہے؟ خدا نہ دکھلائے 57 برس کے ایک انسان کو ایسا تڑپتا بیٹا۔ تاریخ نے لکھا کہ حسین قریب پہنچے، گھوڑے سے تو اترے لیکن وہ حسین اس کیفیت میں اس زمین پر وہ گھٹنیوں چلتے ہوئے اکبر کے نزدیک پہنچے ہیں، پہنچتے ہی رخسار پہ رخسار رکھ کے کہتے ہیں میرے لال
قال الدنیا بعد کلفا، ارے بیٹا تیرے بعد اس زندگانی دنیا پر خاک ہے، خاک ہے۔ حسین چاہتے ہیں کہ اکبر کو تسلی دے دیں، سمجھا دیں۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ بیٹے کا ہاتھ سینے پہ ہے، اے میرے لال کوئی تکلیف ہے، اے میرے بیٹے کوئی تکلیف ہے۔ بیٹا باپ سے وہ زخم چھپانا چاہ رہا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا اکبر مجھے بتاؤ۔ حسین کو بتایا ہے اکبر نے، بابا سینے میں برچھی کی یعنی ٹوٹ گئی ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ حسین اسی بڑھاپے میں ایک مرتبہ زمین کربلا پر اپنے گھٹنوں کو رکھتے ہیں، آستینوں کو چڑھاتے ہیں اور اکبر کے سینے سے اس برچھی کو نکالتے ہیں۔ میرا دل کرتا ہے اے حیدر کرار، خیبر کا در اکھاڑنا آسان تھا، جوان کے جسم سے برچھی کا نکالنا۔ ایک مرتبہ حسین نے برچھی کو نکالا، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ اکبر نے ٹوٹتی ہوئی سانسوں میں حسین سے ایک جملہ کہا، اے بابا میں پیاسا نہیں ہوں، میں پیاسا نہیں ہوں، نانا آ گئے ہیں، انہوں نے مجھے پانی پلا دیا ہے، ان کے پاس ایک اور جام ہے، وہ کہہ رہے حسین سے کہو آنے میں جلدی کرے۔ ارے اب اس کے بعد کیفیت عجیب ہے، ایک بوڑھا باپ ہے، بیٹے کے لاشے کو کیوں کر اٹھائے؟ میرا دل کہتا ہے کبھی گھاٹ کی طرف تھکتے ہوگے، عباس آؤ گے نہیں بتائے مدد کرنے کے لیے؟ کبھی ہو سکتا ہے حبیب کو دیکھتے ہو، اے حبیب ارے میرا لال دنیا سے چلا گیا ہے، ایک بوڑھے باپ کی مدد کر دو۔ مگر اس کے بعد جب حسین لاشے کو نہ اٹھا سکے تو ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں، بنی ہاشم کے بچوں آؤ اور اپنے بھائی کا لاشا اٹھا۔ اللہ لقوم الظالمین، ماتم حسین۔